دیکھیے اہل بیت دین بچانے گئے کربلا میں، امام علی مقام نے دین بچایا، اور آج سب سے زیادہ خطرہ اگر دین کو کسی کی ذات سے ہے، جملے اگر تلخ لگے تو معاف کرنا لیکن اس کو سنیں اور غور سے سنیں، آج دین کو سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی سے ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافروں سے دین کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے دین کو خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا دین کا نقصان کلمہ پڑھنے والوں کی ذات سے ہو رہا ہے اتنا شاید کلمے کے منکروں سے نہیں ہو رہا ہے۔ دین کا مذاق جتنا کلمہ پڑھنے والا اڑا رہا ہے اتنا شاید ہی کلمے کا منکر دین کا مذاق اڑائے۔ دین کا منکر کلمے کا یا دین کا مذاق اڑائے تو ہم اس کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالتے، میمورنڈم دیتے، سب کرتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے والا خود دین کا مذاق اڑائے تو اس پر احتجاجی ریلیاں کون نکالے؟ اس پر کون جو ہے وہ احتجاج کرے گا؟ آپ کہیں گے ہم نے کیا کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل البیت کے نزدیک دین کی اہمیت کتنی ہے، کتنی دین کی اہمیت ہے، اور ہمارے نزدیک دین کی اہمیت کتنی ہے، اس کا ہم تقابل کریں۔ خود کربلا میں دیکھیں، جس حسین پاک کے نام پہ ہم مچلتے ہیں، جب میری قوم امام کے نام پہ مچلتی ہے تو میرا دل مچلنے لگتا ہے کہ میری قوم میں آج بھی امام کی محبت موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ یہ فطرت میں ہے۔ اللہ نے نبی اور آل نبی کی محبت کو فطرت میں رکھ دیا ہے، فطرت میں ودیعت کر دیا ہے۔ لیکن ایک بات میری قوم کے جوانوں پوچھتا ہوں، امام کو تو دین سے کتنی محبت تھی، مذہب اسلام سے کتنی محبت تھی، شریعت سے کتنی محبت تھی۔ دیکھیے میدان کربلا میں امام کا امتحان ہوا، تلوار چلی، امام کے لیے تلوار کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ امام حسین نے اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں ذوالفقار جیسی تلوار کی گھنگرش تھی، وہاں تلواروں کی کوئی اہمیت نہ تھی، وہاں تلوار بالکل ایسے ہی تھی جیسے ہمارے یہاں بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اس لیے کہ وہ گھرانہ بہادر گھرانہ تھا، اور امام حسین کے والد تو وہ تھے کہ جن کی ذوالفقار چلی تو اللہ اکبر، صفوں میں دشمنوں کو ایسے کاٹا جیسے گاجر مولیاں کٹتی ہے۔ آج بھی علی کی تلوار کی کھنگرت سنائی دے رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیمر کانپ جاتا ہے۔ آہا نعرے حیدری، شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہاں تلواروں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اصل جو امتحان ہو رہا ہے اس کو غور سے سنیں، اس کو دیکھیں۔ امام علی مقام کا امتحان اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک طرف جوان بیٹا ہے، امتحان دیکھیں۔ کربلا سننے والوں میری مائیں اور بہنیں بھی موجود، ایک طرف جوان بیٹا ہے، کیسا جوان بیٹا؟ آپ کا بیٹا، ہمارا بیٹا، اور دنیا کے مشرق و مغرب میں رہنے والوں کا سب کا بیٹا۔ میں چیلنج سے جلدی بات نہیں کرتا لیکن یہ بات میں چیلنج سے کر رہا ہوں۔ جاؤ، چراغ لے کر نہیں، سورج لے کر اگر ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو۔ آج کی تاریخ میں کسی کے گھر میں اتنا خوبصورت بیٹا نہیں ہوگا جتنا خوبصورت بیٹا امام حسین کے گھر میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا بیٹا دادا کے ہم شکل ہوتا ہے، کسی کا بیٹا نانا کے ہم شکل ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ماں اور باپ کے ہم شکل ہوتا ہے۔ امام حسین کا شہزادہ، میرا مرشد شہزادہ علی اکبر تو اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی تصویر تھے، حضور کے ہم شکل تھے۔ سوچو کتنا خوبصورت شہزادہ ہوگا امام حسین کا جو رسول اللہ کی تصویر تھے، جو حضور
حضور کے ہم شبیہ تھے، جو حضور علیہ السلام کے ہم شکل تھے، لیکن میری قوم کے جوانوں تھوڑا ٹھہرنا، تھوڑا سوچنا، تھوڑا رکنا. میں کوئی رسمی گفتگو کرنے کی بجائے آپ کے ذہن و دماغ کو کچھ کھولنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ کوئی نئی بات نہیں کر پاؤں گا، کوئی نئی بات کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ کربلا میں جو ہوا وہی پیش کرنا ہے. لیکن آپ کی توجہ کا طالب ہوں. اگر آپ نے سن لیا تو آپ کا بڑا احسان، غور کر لیا تو مزید احسان، عمل کر لیا تو اس سے بڑھ کر احسان. لیکن سنو سنو اے میری قوم کے جوانوں، امام کے نام پر، علی مرتضیٰ کے نام پر، سیدہ کائنات کے نام پر، نبی کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کی بات کرنے والوں، کربلا ہے. کربلا میں امتحان ہو رہا ہے اہل بیت کا. ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ رسول، تصویر مصطفیٰ، 18 سال کا کڑیل جوان شہزادہ میرا مرشد حضرت شہزادہ علی اکبر ہے. علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے. گویا کہ یوں کہہ لیں نمازیں ہیں، داڑھی کا رکھنا ہے، اور شراب کی مخالفت ہے، نشے کی مخالفت ہے، دین کے سسٹم کو بچانا ہے. گویا کہ غیبی آواز آتی ہے، حسین کس کو بچاؤ گے اور کس کو مٹنے دو گے؟ اللہ اکبر. اگر علی اکبر بچاتے ہو تو دین مٹتا ہے، اور دین بچاتے ہو تو علی اکبر مٹتا ہے. ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا. غیبی آواز تھی، غیبی آواز تھی. امام کا امتحان تھا. علی اکبر جیسا بیٹا بچا لیتے ہو تو دین مٹتا ہے، اور دین بچاتے ہو تو علی اکبر کو مٹانا پڑے گا. اللہ اکبر. دونوں میں سے چنتے کس کو ہو؟ تو میرے امام نے فیصلہ کیا، ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا اگر خاک میں ملانا پڑے تو میں علی اکبر کو خاک میں ملا دوں گا، مگر اللہ کے دین کو خاک میں ملنے نہیں دوں گا. تاریخ کربلا پکار پکار کر کہہ رہی ہے علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا، مگر اللہ کے دین کو مٹنے نہیں دیا. اب یہی امتحان ہمارے ساتھ بھی ہے. کربلا آج بھی ہے، حسینی اور یزیدی آج بھی ہے. کربلا میں دونوں کھڑے ہیں. مفتی صاحب قبلہ اور علماء موجود ہے. ایک بات اور کہہ دوں، جتنی تعداد حسینیوں کی کل کربلا میں تھی آج بھی اتنی ہی ہے، بڑی نہیں ہے تعداد. اور یزیدیوں کی جتنی تھی آج بھی یزیدیوں کی تعداد اتنی ہے، گھٹی نہیں ہے. پرسنٹیج کے اعتبار سے نکال لیں. حضرت فرما رہے تھے کہ 200 کروڑ مسلمان بستے ہیں پوری دنیا میں، لیکن میں کہتا ہوں کلمہ تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، کلمہ امام حسین بھی پڑھ رہے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ سب کلمہ پڑھنے والے، مگر گروپ دو ہیں، ایک یزیدی ایک حسینی. پرسنٹیج کے اعتبار سے اتنے ہی ہے جتنے کل حسینی تھے، اور یزیدی بھی اتنے ہی ہے جتنے اس دن یزیدی تھے. اب آپ کس کے خیمے میں کھڑے ہیں؟ یہ فیصلہ آج آپ کو کر کے اٹھنا ہے. اگر آج کر کے نہیں اٹھے، آج احساس نہیں لیا، تو کل بہت پچھتاؤ گے کہ ساری زندگی حسینی اپنے آپ کو کہتے رہے، مگر تھا میں کردار کے اعتبار سے یزیدی. میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کردار کے اعتبار سے یزیدی تھا. اور پچھتاؤ گے اور یزید کے ساتھ اٹھو گے. کیوں؟ کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرتا ہے وہ اسی کے، وہ انہی میں سے ہے، اور جو جس کے طریق پر چلے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا. سن لو اور اچھی طرح سن لو، ناڑے کڑے اور رسومات کا نام حسینیت نہیں، کپڑوں کے کلر کا نام حسینیت نہیں. حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت عمل کا نام ہے، حسینیت جود مسلسل کا نام ہے. حسینیت کا رنگ وہ رنگ ہے جس پہ چڑھ جاتا ہے اس پہ نظر آتا ہے. دوسروں کے دیکھا دیکھی صرف کڑوں پر، ناڑوں پر اور کپڑوں پر نظر مت ڈالو. یاد رکھنا اللہ اکبر، حسینیت کا رنگ دل پہ چڑھتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنے والے کربلا میں یزید کے ساتھ بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے امام حسین کے ساتھ بھی تھے. کربلا کے اندر امتحان ہوا، علی اکبر جیسا شہزادہ لٹا کر